بہت شکریہ جناب حفیظ الرحمان صاحب، سابق سیم گلگت بلتستان و صدر پاکستان مسلم لیگ گلگت بلتستان، اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام مسلم لیگ نون کے ذمہ داران، پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کے غلام احمد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین محمد علی اختر صاحب، رحمت صاحب، ہمارے ریحان شاہ صاحب، باقی ارمان شاہ صاحب، اشرف صدا بھائی، متاثرین اور میری بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ تقریباً جس کو آخری میں تقریر ملتی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بولنے کے، دوبارہ بہت ساری باتیں جو ہو چکی ہیں، جیسے کہ حفیظ صاحب نے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی۔ گزشتہ رات بھی ہم اسی کے اوپر بیٹھے تھے، کہیں پہ تو ڈسکشن ہو رہی تھی، مور اور لیس تقریباً وہی چیزیں ہیں جیسے کہ ہمارے بھائی نے اس پاس نامے کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حادثہ جو ہوا، ششپر گلیشیر جو ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے اور پورے گلگت بلتستان کو پتہ ہے کہ اس ششپر گلیشیر کے اوپر پچھلے 5-6 سالوں میں جس طرح کی ہائٹ بنی گئی رہی اور جس طرح اس ششپر گلیشیر کی بنیاد کے اوپر یا اس ششپر گلیشیر کے نام کے اوپر اس حکومت پاکستان کا جتنا خرچہ ہوا ہے، پاکستان ٹریجری کے اندر سے جو پیسہ استعمال ہوا ہے، اگر اس کا حساب کتاب آپ شاید اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ جو بند بنے ہوئے اور ٹوٹ گئے ہیں، شاید آپ اس حساب سے دیکھیں گے، اس کے علاوہ جتنے وزٹس ہیں یا جو آپ کہتے ہیں جس کو غلاف، میں تو اس کو کہتا ہوں فراڈ، یہ غلاف نہیں ہے، فراڈ۔ اس کے اوپر میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، اس کی پوری ڈیٹیلز کے اوپر۔ تو اب یہ حادثہ جو ہوا ہے، جیسے کہ حفیظ صاحب نے کہا کہ اس مئی کے سیزن میں وارننگز جاری ہوتی ہیں، ویجیلنٹ حکومتیں ہوتی ہیں، وہ وقت سے پہلے کھڑے ہو کے اپنی انتظامی مشینری کو موبلائز کر کے ایمرجنسی کی بنیاد پہ اس وقت کام ہوتا ہے جب یہ فلڈ وہاں سے چلنے سے پہلے ایمرجنسی ہوتا ہے، تو وہ ایمرجنسی تو ہمیں رسپانس نظر نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ دن کو ہوا، فرض کریں یہ رات کو ہوتا، فرض کریں کہ یہ رات کو ہوتا تو ہماری اس حکومت میں جو موجودہ ہے، مجھے یہ جو آپ گھر بتا رہے ہیں ڈیمیج ہوئے، ان کے ساتھ کیجویلٹیز بھی ہو جاتی، خدا نہ خواستہ اگر یہ رات کو، تو مجھے یقین ہے 100%، میں نے بات نہیں کی ہے، شاید آپ لوگوں کو کوئی ارلی وارننگ جاری نہیں ہوئی ہوگی رات کو، کیونکہ دن کو آیا ہے، سب کو نظر آ گیا ہے، تو اوپر دیکھتے دیکھتے سب نے کہا بھاگو بھاگو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اس طرح آ رہی ہے، آیا تو بھاگنا ہے، تو اوپر سے دیکھ کے جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، تو یہ اس طرح بچا ہے۔ جانیں بچانے میں مجھے حکومت گلگت بلتستان کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو تھی ارلی وارننگ، اس انسیڈنٹ کے ہونے سے پہلے کی جو ذمہ داری تھی حکومت کی وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے 5-6 سالوں سے اس ششپر گلیشیر اور اس کے ڈاؤن سٹریم کے اندر یہ جو 2 گاؤں ہیں، ایک یہ گاؤں ہے، ایک اس طرف گاؤں ہے، یہ ہے پرائیویٹ، ہمارے جو علاقے کے لوگ آ کے یہاں پہ بسے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کچھ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے۔ اب گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ پل تھا، اور پل کو گرانے میں جو کردار ہے اس کی بھی بہت بڑی انکوائری کی ضرورت ہے۔ یہ پل ویسے نہیں گرا، تو ہر سرکاری ادارے نے اپنی زمین بچانے کے لیے یا اپنے امپائر بچانے کے لیے اس کو ڈائیورژن کروانے کی کوشش کی گئی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، نظر ایسا آ رہا ہے۔ تو جس طرح اپنی پراپرٹیز کو بچانا تھا،
تو اپنے اپنی پراپرٹیز کو بچاتے بچاتے حکومت پاکستان کا ڈیمیج ہوا اور یہاں کے غریب عوام کا ڈیمیج ہوا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک بھائی ہے, اس نے ایک مل بنائی ہے ساتھ میں. میں شرط سے کہتا ہوں اس مل کو زندگی بھر نقصان نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں ہوگا اس مل کو نقصان. کیوں نہیں ہوگا اس مل کو نقصان؟ اس نے پروٹیکٹیو بند جو ہے خود بنایا اور گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لگا. وہ اس بند نے نہیں ٹوٹنا, مل کے بند نے کبھی بھی نہیں ٹوٹنا, اور سرکاری بند نے پھر بننا ہے پھر ٹوٹنا ہے, پھر بننا ہے پھر ٹوٹنا ہے. آج پھر ایک حادثہ ہوا ہے, اس حادثے کے ساتھ ہی مافیا موبلائز ہوا ہے. حادثہ بھی ہوتا ہے, مافیا بھی موبلائز ہوتا ہے. اب حادثے کے ساتھ مافیا کے موبلائزیشن اور ہماری انتظامیہ کے اکابرین کی ایکٹیویٹی, یہ مجھے پھر نظر آ رہا ہے. پھر ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی. آپ نے کہا 56 کروڑ, اب 1 ارب روپے خرچ ہوگا, اگلے سال پھر ڈیمیج ہوگا, اگلے سال پھر ڈیمیج. تو اس مسلسل جو ڈیمیج ہے یا یہ مسلسل جو اس علاقے کے اندر جو ایشو ہے, اب ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جتنا پروٹیکٹیو ورک ہے, جتنا پروٹیکٹیو ورک میں ہونا ہے, وہ مہربانی کر کے کمیونٹی کو حوالہ کیا جائے. اس کو کہتے ہیں کمیونٹی پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ. پوری دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کمیونٹی پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور کمیونٹی پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ہی یہ چیزیں بچ سکتی ہیں. تو ابھی ایک تو ڈیزاسٹر ہوا ہے, دوسری طرف سے ہمارے تمام وزیروں کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ ایکسیروں کے دفتروں کے چکر لگانے شروع. تو کل ڈی سی صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ 144 لگاؤ یا ایمرجنسی لگاؤ. وہ ایمرجنسی لگائے گا, اگلے دن سے ٹھیکیدار آنا شروع کریں گے, اور پھر 116 کا مسالہ پھر ہوگا. تو 116 کے مسالے میں پھر ایک بند بنے گا. آپ کو شکل سے ایسا لگے گا کہ یہ پلم کنکریٹ کا مطلب بند بنا ہے, تو وہ پلم کنکریٹ جو ہے اوپر سے پانی کے ساتھ ہی وہ بھی بہ جائے گا, تو پھر فائدہ نہیں. تو گزارش میری یہ ہے کہ اس ایونٹ کو اپنے لیے ایگزامپل بنائیں. ہم سب نے اپنے لیے ایگزامپل بنانا ہے. دیکھیں, ریاست پاکستان کا پیسہ ہے, جیسے حفیظ صاحب نے کہا, ریاست پاکستان کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے, خواص پہ نہیں. جس طرح خواص پہ پیسہ لگانے والا کنسپٹ ہے, حفیظ صاحب نے کہا کہ جیسے کہ نان ڈیولپمنٹ کے اندر میری کیلکولیشن کے مطابق 17 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں. 54,000 ملازمین کو کے ہی بینیفٹ کے لیے 17 ارب خرچ ہو رہے ہیں, اور انہی کے اوپر پھر کوئی 22-23 ارب روپے تنخواہیں ہیں, 35 ارب روپے, یہ 8 ارب کی سبسڈی ملاؤ تو 47 ارب روپے جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے سرکاری ملازمین کے لیے مختص ہیں. 22 لاکھ یا 25 لاکھ عوام کے لیے 12 ارب روپے مختص ہیں. وہ 12 ارب پہ بھی وہ حد صاف کرتے ہیں تو ہم فارغ ہیں. تو ہم سب نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہاں سے نکالنا ہے. تو ایک انسیڈنٹ ہے, اس انسیڈنٹ کے اوپر جیسے کہ مطلب جی بی کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا فنڈ مطلب اپریشیٹ ہونا چاہیے. سابقہ حکومت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حفیظ صاحب نے یہ کنسپٹ دیا کہ ایک فنڈ قائم کیا, اور دیگر سیکٹرز کے اندر بھی جو فنڈز قائم ہوئے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بہترین عمل ہے. یہ فنڈ کم نہیں ہوتا, بڑھتا رہتا ہے, اور اسی سے ہماری مشکلات حل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا فنڈ ہے, اس کا اب جو استعمال ہونا ہے وہ وائز ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کمیونٹی کے آپ کے ڈیمانڈز کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم ڈی سی کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب مزید مس یوز نہ کرے. جتنا بھی خرچہ ہونا ہے اس کا کمیونٹی کی پارٹیسپیشن سے خرچ ہونا شروع کرے. اگر ہم پورے شش پر نالے کی لائننگ کریں, RCC ایک دفعہ کریں, RCC لائننگ اوپر ہیڈ سے جا کے نیچے ٹیل تک, تو بھی اتنا خرچہ نہیں ہوگا جتنا خرچہ ہو چکا ہے.
जितना खर्चा हो चुका इससे कम खर्चे पे इसकी पूरी की लाइनिंग हो सकती है, और पूरे की लाइनिंग होनी चाहिए। पूरे की लाइनिंग इसलिए होनी चाहिए कि इस शिश पर ग्लेशियर के ऊपर जितना हेलीकॉप्टर चला है, इसके ऊपर जितने इस्लामाबाद में मीटिंगें हुई है, या इस शिश पर नाले या मतलब ग्लेशियर आउटब्रस्ट के नाम पर 2 दफा जो गलाब का प्रोजेक्ट आया, इस गलाब के प्रोजेक्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट को बुनियाद बना के लोगों को रोजगार बनाएंगे, खाने का एक जरिया बनाए। इस पे तो अमीन अल्लाह सलाम के ऊपर सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट बनाया इस तरह क्यों? आपने क्या ट्रेनिंग करानी? आपने बड़े होटलों में 4 बंदों को जमा करके ट्रेनिंग करानी है? ये है गलाब का प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से 4 रुपए किसी जगह में प्रोटेक्टिव बंद पे नहीं लग सकते। उस प्रोजेक्ट से किसी मुतासिरा घर को आप मतलब कि जिसका घर डैमेज हुआ उसको 4 रुपए आप दे नहीं सकते। TOR ही ऐसा बनाया है गलाब का कि उसके अंदर खाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। उसने अमेरिका विजिट करना है या तो उसने गीजर विजिट करना है, शिश पर का वो नाम देगा इस तरह के, कभी वो हेली में आएगा, कभी इस्लामाबाद से टिकट पे आएंगे वो लोग, और एक अजीब गदर है गलाब के नाम, और इस गदर को बंद होना चाहिए। मेहरबानी करें इस गलाब को बंद करें। हम अभी इस अपने इलाके को बचाने के लिए किसी बुजुर्ग से ही मशवरा करेंगे तो वो हमें अच्छा मशवरा देगा, तो उस पर हम चलेंगे तो बेहतर होगा। हम बनिस्बत इसके कि गलाब को सुने, उसके फराट को सुने, तो बेहतर नहीं हम किसी बुजुर्ग को सुने और उसके जरिए से अपनी आरसीसी लाइनिंग करें जो हमें समझ आती है। आपने तो हमें कभी नहीं बचाया। ये कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर डिजास्टर नहीं हुआ? क्योंकि हम क्लाइमेट हिट एरिया होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, मिसमैनेजमेंट है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सिलसिला चलेगा जब तक हम बहैसियत कौम रिएक्ट ना करें। मैं और हफीज साहब भी बेबस हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर सकते, हमारी भी बस की बात नहीं है जब तक आप लोग अपने मामलात के ऊपर विजिलेंट ना हो। इंशाल्लाह इस पूरे प्रोसेस के ऊपर हमें चलना चाहिए। मैं किधर में था, शायद वो रेंज से आउट था इंसिडेंट के दौरान, हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन हम सबसे सबकत ले गए। चीफ सेक्रेटरी साहब वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, तो वो कबल वक्त आए। और खैर जैसा भी था कि आपका जो वाटर सप्लाई का इशू है इस वक्त, उसके ऊपर डायरेक्शंस पहले जारी हो चुके कि आपकी वाटर सप्लाई को फौरी तौर पे बहाल किया जाना चाहिए, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन चीफ सेक्रेटरी पहले दे चुके हैं, उसने हमें कम्युनिकेट किया। दूसरी बात यह कि आपका जो बिजली का क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है, चूंकि मतलब टूरिज्म का भी आपका सीजन है, अगले शुरू हो चुका है, बल्कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान भर से यहाँ की तरफ रवा दमा है। तो बिजली का जो क्राइसिस था उसके लिए 1 मेगावाट का जनरेटर रवाना हो चुका है, एक और आ रहा। तो आपको 2 मेगावाट की बिजली की तरसील इंशाल्लाह जनरेटर के ऊपर हो जाएगी, ताकि आपका जो पीक सीजन है, ये पीक सीजन अभी डिस्टर्ब ना हो, और मतलब जनरेटर के जरिए से आपका सप्लाई का सिस्टम हो। वाटर सप्लाई के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर के ऊपर काम चल रहा है कि जो पाइपें जहां जहां डैमेज है उसको जल्दी से थ्रू करें, और उन लोगों ने कहा कि हम हंगामी बुनियाद पर कर रहे हैं, और अगले 24 घंटे के अंदर आपका पानी को इंशाल्लाह वो इंतजामी मशीनरी एक्टिवेटेड है, उनकी कमिटमेंट है कि हम पानी को थ्रू करें। अब नेक्स्ट जो आपका जो मेजर जो पोर्शन है वो यहाँ से कम्युनिकेशन थ्रू करना है, कम्युनिकेशन थ्रू करना है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए भी हमने ये कहा कि चूंकि आपका जो पावर स्टेशन